ہمارا رب نہ ہمیں اکثر جھنجھوڑتا رہتا ہے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی اپنے پیاروں کی موت کے ذریعے، کبھی دکھ اور بیماریوں کے ذریعے سے، کبھی مال کے نقصان کے ذریعے سے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں، اپنے رب سے تعلق بنا لیں اور رب العالمین کی ذات کا صحیح تعارف حاصل کر لیں، اور جو قیامت والا دن ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، آخرت کی ہم تیاری کر لیں۔ اب رب العالمین نے سورۃ القلم میں ارشاد فرمایا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ یہ جو عذاب ہوتے ہیں نا، دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، یہ عذاب ہی ہے نا، ایک سزا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ یہ دنیا کی سزائیں، دنیا کے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے لوگوں بہت بڑا ہے۔ کاش کہ یہ سارے لوگ اس معاملے کو جان لیں۔ اب جو رب نے یہ بات جہاں پہ کی ہے نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ کیا باغ والوں کا قصہ ہے؟ اللہ نے ایسے عجب انداز کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ سارے کا سارا منظر بیان ہو رہا ہے، وہ بندے ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ اتنا عجب اور اتنا پیارا انداز رب العالمین کے کلام کا کہ جو قصہ بیان ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی ایک ویڈیو سمجھ لیجئے کہ چل رہی ہے۔ اب وہ باغ والوں کا قصہ کیا ہے؟ بڑا ہی عجب انداز ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ رات کو بیٹھے ہوئے، یہ جو باغ کے مالک تھے نا، یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ یار صبح صبح جا کے نا ہم اپنے باغ کا سارا مال، اس کے اندر جو فصل وغیرہ ہے سب کچھ ہم کاٹ لیں گے، اور دن کے چڑھنے سے پہلے سارے مال کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے، پیکنگ کر لیں گے، منڈیوں کی طرف بھیج دیں گے، کچھ کام کریں گے، لیکن وہاں سے اس مال کو ہم ہٹا لیں گے دن کے چڑھنے سے پہلے صبح صبح جا کے یہ سارا کام کر لیں گے۔ اب جب بندے نے صبح کوئی کام، ضروری کام کرنا ہو، کہیں جانا ہو دور، تو رات کو پھر نیند نہیں آیا کرتی، انسان کروٹیں بدلتا ہے، ادھر ادھر بڑی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، کئی ممکنات اور کئی طرح کے خطرات لائق ہوتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے یار یہ کام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، پتہ نہیں یہ کام میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ کبھی کبھی رات کو کتنی بار انسان اٹھتا ہے، جاگتا ہے، پھر سونے کی کوشش کرتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے نا تو کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس کام کے لیے تیاری کرتا ہے، شور و غل ہوتا ہے، یار جلدی کرو وہاں اس کام پہ جانا ہے۔ جب رات کا یہ معاملہ انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر، بے چینی کے اندر گزارا یا سو کر گزارا، جیسے بھی گزار لیا، اور رات کا جو وقت تھا اس وقت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آئی اور ان کا سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا، اور ایسا ہو گیا جیسے وہاں پہ کوئی درخت تھا ہی نہیں، کوئی چیز اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی، کوئی فصل یا کوئی ایسی چیز وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، بالکل چٹیل میدان ہو گیا۔ اور اب صبح ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، فتنادوا مصبحین، صبح اٹھ کے نا ایک دوسرے کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یار رات کو ہم نے کیا کہا تھا کہ صبح اٹھ کے جا کے وہ اپنا مال اتاریں گے، تم کیا ابھی سوئے ہوئے ہو؟ اور یار یہ تو بندہ بڑے عجیب سا ہے، جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے یہ پہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کام کرنے کی۔ ایک دوسرے کو شور و غل کر کے بس صبح جگا رہے ہیں کہ بھائی جلدی چلو، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آگے چلتے جا رہے ہیں اور دبے پاؤں چل رہے ہیں، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، کہ ہماری گفتگو کا کسی کو پتہ نہ چل جائے، ہمارے ادھر جانے کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین اس باغ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، سارا مال جلدی جلدی سمیٹ کے ٹھکانے لگائیں گے، منڈیوں کے اندر بیچ دیں گے۔ کوئی مسکین، جب یہ لوگ جاگیں گے نا، مسکین لوگ مانگنے والے ہر وقت آ جاتے ہیں، جدھر دیکھو باغ کاٹ رہے ہیں، کوئی فصل ہم کاٹ رہے ہیں تو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج مسکینوں کو کچھ دینا نہیں ہے بھائی، جلدی کرو اور وہاں پہ پہنچ کر یہ سارا کام نپٹا لو۔ اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ کام کر لیں گے، اور بڑی امید کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے نا، فلما رأوها قالوا انا لضالون، وہاں پہ پہنچے تو کہنے لگے، ان میں سے کسی ایک نے کہا، او یار کیا باتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو، ہم تو غلط راستے کے اوپر آ گئے، ادھر ہمارا باغ ہی نہیں ہے، ہم کسی اور طرف آ گئے، راستہ بھول گئے ہیں، راستہ بھٹک گئے ہیں، بھائی یہ کدھر آ گئے ہو تم؟ تو جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، بھائی راستہ تو وہی ہے، کوئی ہم غلط طرف سے آئے نہیں ہیں، جو ہمارے باغ کا راستہ بنتا تھا آئے تو ہم اسی طرف سے ہیں، پھر باغ کہاں پہ ہے؟
ان میں سے ایک کہتا ہے بل نحن محرومون، پاگلو تم راستہ نہیں بھولے ہو بلکہ تمہارا باغ ہی ختم ہو چکا ہے، تمہارا باغ نہیں ہے بھائی، ہم اپنے باغ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو ایک تھا نا منجلا، قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون، وہ کہہ رہا ہے یار میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ یہ والا تمہارا پلان چلنے والا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے بھائی، میں تمہارے ساتھ اس معاملے کے اندر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ والا کام چلنے والا نہیں ہے، تم کچھ رب العالمین کی تسبیح بیان کر لیتے، کچھ رب العالمین کی مرضی کا کام کر لیتے، یہ کیا کرنے لگ پڑے ہو تم، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں نے تمہیں کہہ دیا تھا بھائی پہلے ہی۔ تو پھر کیا ہے جی، ان کو تو جب پتا تو چل گیا کہ ہمارا باغ تو ہمارا ختم ہو چکا ہے، پھر وہاں پہ کہنے لگے کہ ہم تو بڑے ظالم ہیں، ہم نے یہ ظلم کیا، ہم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر ایک دوسرے کو ملامت بھی کر رہے ہیں، یار تو نے یہ والا کام مجھ سے کروایا، نہیں یار تو نے پہلے یہ بات کی تھی، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا سرکشی والا کام کر دیا ہے اور ہم برباد ہو چکے ہیں، ہائے بربادی، اور جو ہے نا اپنے اس بربادی کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہاں پہ انتہائی غم کی کیفیت کے اندر ہیں، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب اس سے کہیں بہتر دے دے، ہمیں تو اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے، ہم سب اس اللہ کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں۔ اب ان کا باغ تو گیا ان کی غلط سوچ کی وجہ سے کہ اس کے اندر سے مسکینوں کا حصہ نہیں دیں گے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے، سارے مال کو خود ہی ہڑپ کریں گے، اس مرتبہ جو ہے نا سارے کا سارا پیسہ ہمارے اندر تقسیم ہونا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے، کسی کو بھی کچھ نہیں دیں گے، نہ کوئی خیرات دیں گے، صدقہ خیرات والی کوئی بات نہیں ہے بھائی، سارا مال ہم جو ہے اس مرتبہ ہڑپ کریں گے۔ تو پھر جب ان کا باغ گیا تو کیا ان کو ایک سبق تو مل گیا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرنی چاہیے۔ دکھ کے بعد اگر انسان رب کی طرف جاتا ہے نا تو وہ دکھ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ وہ دکھ اس کو رب سے ملا دیتا ہے، اور اگر خوشی مل جانے کے بعد انسان کو وہ خوشی رب سے دور کر دے تو وہ خوشی کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ خوشی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر غم منانا چاہیے کہ انسان اللہ سے، رب سے، خالق و مالک سے دور ہو گیا۔ تو ان کو یہ سبق مل گیا، تو وہاں پر اب فرماتے ہیں کہ یہ عذاب، یہ سزا دنیا کی، اور آخرت کا جو عذاب ہے اس سے کئی بہت زیادہ بڑا ہے، کاش کہ وہ لوگ یہ بات جان لیتے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی سزائیں ان کو دیتے رہتے ہیں بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹ آئیں، تاکہ یہ لوگ ان چھوٹے عذابوں سے عبرت حاصل کریں اور اپنی آخرت کو بچا لیں، اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ تو دنیا کے اندر ایسے کریکٹر ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ والا کردار جو ہے یہ موجود ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بس یہی دنیا ہے، اس کو جمع کر لو، اس دنیا کے اندر سے کسی کا اور کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، ماں باپ کا، کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں دینا بھائی، محنت اپنی سے کمایا ہے میں نے، مال میرا ہے، اور سارا کچھ ہم یوں جمع کر کے رکھتے ہیں، کوئی سوالی آ جائے اس کو مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، اور یتیموں کا جو حصہ ہے اس کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے بلکہ ہڑپ کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ معاشرے کی ایک نفسیات جو ہے نا وہ ساری کی ساری اس قصے کے اندر بیان کر دی گئی ہے، جو کریکٹر وہاں پہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جو کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا نا، اس طرح کی باتیں ہمارے ارد گرد بہت ساری ہوتی ہیں، ہم آئے روز ایسی باتیں سنتے ہیں، اس طرح کے پلان ہم بناتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کس طرح خفیہ انداز کے ساتھ کرنا ہے، کوئی ہنر ہے تو کسی کو بتانا نہیں ہے، کوئی اگر کمانے کا کوئی ذریعہ ہے اس کے اندر کسی اور کو شامل نہیں کرنا، خیر کی بات کسی کو بتانی نہیں ہے، کسی کے دکھ درد کو کم نہیں کرنا، اور کسی کی مجبوری ہے تو اس مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی مجبوری دور کرنے کا طریقہ اس کو نہیں بتانا۔ تو اس طرح کے جو کردار معاشرے کے اندر ہمارے ارد گرد بہت سارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سزا دنیا کے اندر مل جاتی ہے کہ ہمیں وہ جو کاروبار ہوتا ہے یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ مال جمع کر لیا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی آفت مصیبت آتی ہے جو ہم سے ہماری سلطنت چھین کے لے جاتی ہے، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچتا، پھر واویلا کرتے ہیں کہ ہم کاش کے ایسا کام نہ کرتے۔ تو اس کاش، بعد والی کاش کے لیے پہلے ہی انسان کو سنبھل جانا چاہیے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے،
दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि दूसरों का ख्याल करना चाहिए। माशरे का जो कमजोर तबका है, फुकरा, मसाकीन, यतीम और इस तरह के जो लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा लोगों को सहारा देना, माशरे के अंदर उनको इज्जत मुकाम देना, उनको अपने साथ खड़ा करना, ये बहुत जरूरी चीज होती है। वगरना माशरे फिर तबाह बर्बाद हो जाते हैं, इसी बाग की तरह फिर माशरे के अंदर कहीं पे खैर नजर नहीं आती। तो खैर को लेने के लिए खैर को बांटना पड़ता है। जितनी खैर बांटेंगे उतनी खैर आपकी तरफ आएगी। माल को भी जितना अल्लाह की तरफ आप खर्च करेंगे, जो जो रास्ते आपको अल्लाह ने बताए हैं, उतनी ज्यादा बरकतें आपकी तरफ आएंगी, उतने ज्यादा आपकी कारोबार के अंदर बढ़ोतरी के चांस होंगे। तो ये चीजें, ये उसूल हमें समझ लेने चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां पे कुछ किस्सा बयान कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे लिए बहुत बड़े बड़े असबाब मौजूद होते हैं। हमें तदब्बुर करना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए अल्लाह की किताब के अंदर, कि इस तदब्बुर से, गौर व फिक्र से ताले खुलते हैं, सबक बड़े बड़े इंसान समझ लेता है जिंदगी के।